بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، حالیہ دنوں کے اندر دیوبندی مفتی طارق مسعود کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور کاتبین وحی کے متعلق کچھ کلمات کہے گئے، جس پر گرفت کی گئی اور مختلف لوگوں نے اس پر اپنا تبصرہ پیش کیا۔ اس سلسلے کے اندر انجینئر محمد علی مرزا اس نے اس چیز کو توہین قرار دیا۔ اس نے کہا کہ یہ نہ صرف کاتبین وحی کی توہین ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی توہین ہے۔ نہ صرف یہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے ان کی توہین ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین ہے، کیونکہ ان کے استاد تو وہ تھے، وہ لکھوا رہے تھے وحی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے اس کو توہین قرار دے دیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ جب اس کا رجوع نامہ اور معذرت آ چکی تو اب اس معاملے کو ٹھپ کر دینا چاہیے۔ جب انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا، معذرت کر لی، تو اب اس معاملے کو ٹھپ کر دینا چاہیے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ ان لوگوں کے نزدیک تو توبہ قبول نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کو ماننے والوں کے نزدیک توبہ قبول ہے۔ اب وہ خطرناک بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ان کے نزدیک تو توبہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ بندے کو مار نہ دیا جائے۔ تو یہ توبہ یا رجوع ریکارڈ کروانا یہ ان مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ تو اپنے مولویوں کے اور بابوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ جس شخص کا دفاع کر رہے ہیں، جس کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے معاملے کو ٹھپ کر دیں، ذرا اس کا موقف لے لیں کہ اس کے نزدیک توبہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر اوپر سے کی ہے۔ تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے، لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے، ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا، گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے، پھر کوئی بدتمیزی کرے گا، کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے۔ جب اس شخص کے خود کے نزدیک توبہ قبول نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے کو درمیان میں بہانہ بنا کر آپ یہ کیوں بولتے ہیں کہ فلاں کے نزدیک توبہ قبول نہیں، فلاں کے نزدیک توبہ قبول نہیں؟ جب آپ نے خود اس کی بات کو توہین قرار دیا، گستاخی قرار دیا، اور وہ شخص خود جو ہے وہ گستاخی کرنے والے کی توبہ کا قائل نہیں ہے، عند الناس اس پر قانونی کارروائی ہو اور قانونی کارروائی کے مطابق اسے جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ اس کا اپنا موقع موجود ہے تو پھر اس کا دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے علاوہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا رجوع آ گیا، وضاحتی بیان آ گیا، تو پھر اس معاملے کو ٹھپ کر دینا چاہیے۔ اس پر انجینئر سے ہمارا سوال ہے کہ تو چشتی رسول کا الزام اہل سنت پر لگاتا ہے، اہل سنت کے علماء میں سے جس کا تو مطالبہ کرتا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب وہ فتویٰ دیں کہ یہ جو ہے کفر ہے، تو علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب فتویٰ دے چکے۔ ان کا وضاحتی فتویٰ جب آ گیا اور بالکل واضح طور پر انہوں نے اگر مگر نہیں کی، صاف طور پر کہا کہ یہ کلمہ کفر ہے، اور اس کا متعلق جو شرعی حکم بنتا تھا وہ بھی بالکل انہوں نے بیان کر دیا، تو اب آپ کو بھی یہ معاملہ ٹھپ کر دینا چاہیے۔ آپ اسی ویڈیو کے اندر آپ چشتی رسول پارٹی جو ہے یہ بول رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، TLP والے،
جن کے دھرنے صرف قادیانیوں کے خلاف ہیں. چشتی رسول اللہ والی کتابیں وہیں سے پرنٹ ہوتی ہیں جہاں سے وہ لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں, لیکن کبھی ان کی دکانوں کے باہر آپ کو یہ دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ ان کے گھر کی بات ہے. اب جب آپ اس معاملے کو ٹھپ نہیں کر رہے, آپ واضح جو ہے فتویٰ آنے کے باوجود, اس کے اندر واضح حکم لکھے جانے کے باوجود آپ اس معاملے کو ٹھپ نہیں کر رہے, تو آپ دوسروں پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ جو کام آپ خود نہیں کرتے, دوسروں کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, سوائے کسی موقع پر نمبر بنانے کے اور کوئی آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ جتنے بھی چورن بیچتے ہیں, جتنے بھی آپ 5 کتابوں کے حوالے میں پیش کرتا ہوں, یہ فلاں کتابیں ہیں, فلاں کتاب ہے, فلاں ہے, وہ سب کے جو ہے وضاحتی بیان ہمارے آ چکے ہیں, سب کے متعلق ہمارا شرعی حکم آ چکا ہے, اور وہ اگر مگر نہیں ہے, وہ بالکل واضح طور پر ہے کہ اس عبارت کا یہ حکم ہے اور اس کو آپ ثابت کرو. یہ تو الہاقی عبارت ہے, یہ صحیح سند سے ثابت نہیں. ہم نے جہاں جہاں جو حکم بنتا ہے بالکل واضح طور پر بتایا ہوا ہے, لیکن آپ اس معاملے کو ٹھپ نہیں کر رہے. آپ بار بار ہر جگہ پر آپ اس کو بنیاد بنا کر آپ جو ہے اہل سنت پر آپ الزام لگاتے ہیں. ادھر سے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا, سارے جو مسلک ہیں, سارے مکتبہ فکر, وہ تمام میرے نزدیک مسلمان ہیں, تمام کے نزدیک نماز جائز ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے طرف آپ کفریہ کلمات کی نسبت بھی کرتے ہیں, جبکہ وہ اس پر وضاحتی بیان بھی دے چکے ہوں کہ ہمارا یہ موقف نہیں ہے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, اور یہ جس کی طرف آپ منسوب کر کے ہم پر جو ہے الزام لگاتے ہیں اس سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. جب ان کی طرف سے وضاحتی بیان آ جاتا ہے تو آپ وہاں اس کو ٹھپ کیوں نہیں کرتے, آپ اسے بند کیوں نہیں کرتے, جس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف اپنی دکان چلانی ہے اور آپ کی دکانداری اسی چورن سے چلتی ہے, اور اگر یہ چورن بیچنا آپ بند کر دے تو آپ کی دکان بند ہو جائے گی.